لوگوں وہ قیامت کا دن ایسا ہونے والا ہے, وہ قیامت کا منظر ایسا ہونے والا ہے, وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہونے والی ہے کہ دنیا کے اندر انسان پروانوں کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے, دنیا کے اندر ایک انسان بالکل پتنگے کی طرف بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پروانوں سے ایک انسان کو تشبیہ دیا ہے. جب ایک انسان دنیا کے اندر لائٹ جلاتا ہے, جب ایک آدمی دنیا کے اندر بلب جلاتا ہے اور بلب کے سامنے کچھ پروانے آ جاتے ہیں, کچھ کیڑے اور مکوڑے آ جاتے ہیں اور اسی بلب کے سامنے اڑنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب اسی بلب کو بند کر دیا جاتا ہے تو وہ پروانے بے یار و مددگار اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہیں ٹھوکر کھا کر کے گر جاتے ہیں, کہیں وہ پروانے گر کر کے مر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی پروانوں سے انسانوں کی تشبیہ دے رہا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اے لوگوں وہ قیامت کا منظر ایسا ہونے والا ہے جس دن ایک انسان پروانوں کی طرف بے یار و مددگار ہوں گے, جس دن انسان پروانوں کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر دوسری ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک انسان کو چاہیے کہ ان آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کرے. اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے جس چیز سے بیلنس بنا کر کے رکھا ہے اسی چیز کو اڑنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور وہ پہاڑ جس کو میں نے میخ بنا کر کے دنیا کے اندر گاڑا ہے, جس کو میں نے دنیا کے اندر پیلر کی طرح گاڑ کر کے زمین کے اندر رکھا ہے, یہ پہاڑ بالکل روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. کھڑا دینے والا دن کیسا ہوگا, وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بالکل ترسری طور پر اشارہ کیا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک انسان بے یار و مددگار ہوگا, کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا, پروانے کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے. اور وہ پہاڑ جس کو میں نے دنیا کے اندر پیلر کی طرح گاڑ کر کے رکھا ہے, اور اگر ہم اسی پیلر کو اس دنیا کے اندر ہواؤں میں اڑا دیں گے تو اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی, اس دنیا کی کیا حالت ہوگی. اس قیامت کے دن کے مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اس قیامت کے دن کے اصل مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اے دنیا والے لوگوں, تم نے کلام مجید کو پڑھا تھا. اے دنیا والے لوگوں, تم نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. تمہیں بارہا علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے, بالکل وہ دن قریب آ چکا ہے جس دن تمہارے عملوں کا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس قیامت کا منظر کیا ہوگا, قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی, جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والے انسانوں تک اس بات کو پہنچایا کہ اے لوگوں, ہم نے تمہارے لیے ایک ایسے دن کو مقرر کر کے رکھا ہے جس دن ہم تمہاری مؤاخذہ کرنے والے ہیں. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا, ہماری کامیابی کامرانی کے لیے نازل کیا, اسی کلام مجید کے اندر جہاں پر توحید کا تذکرہ کیا, اللہ رب العالمین نے احکام اور فرائض کا تذکرہ کیا, وہیں پر ایک تہائی حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا. ایک تہائی حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت اور اس کے مناظر کی طرف اشارہ کیا, قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ انسانوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے, اور ان چیزوں کو واضح کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ دنیا والے انسان ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد, ان چیزوں کو جاننے کے بعد اس دن سے ڈر جائے, اس آنے والے دن سے ایک انسان خوف زدہ ہو جائے اور دنیا کے اندر سترک ہو جائے اور نیکی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے. میرے عزیز ساتھیوں, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک طرف سے انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کی. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں سے کہا کہ اے لوگوں, اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے
دنیا کے تمام لوگوں کو یہ میسج دے دیا کہ وہ انسان جو اس دنیا کے اندر بے اختیار اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جو انسان بے لگام اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ انسان سمجھ جائے، وہ انسان سمجھ جائے اور خود اپنی تیاری کر لے، اس آخرت کے دن سے اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر ہمکنار کر لے، کیونکہ وہ دن کسی کا ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اس موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ میں اس سورت کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں جس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم اور اس کے مناظر اور قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بالکل سرسری طور پر اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اشارہ کیا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سورت کے اندر قیامت کی منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اے دنیا والے انسانوں سنو، جس قیامت کے دن کے اوپر تم اس دنیا کے اندر ایمان نہیں رکھتے ہو، وہ قیامت کا دن کیسا ہونے والا ہے، اس قیامت کا منظر کیسا ہونے والا ہے، اس دن کی ہولناکی کیسی ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، مل قارعہ، اور وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ ان دو چیزوں کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی اللہ رب العالمین قیامت کی اس ہولناک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس دن ایک انسان کو صرف اور صرف آواز سنائی دے گی، ایک انسان کو ان کی نظروں کے اندر صرف اور صرف تباہی اور اس کی بربادی نظر آئے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کھڑکھڑا دینے والی مل قارعہ، یہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ پھر اللہ رب العالمین سوالیہ نشان کے ساتھ ایک انسان سے پوچھتا ہے وما ادراک ما القارعہ، اے دنیا والے لوگوں تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والا دن کیسا ہوگا، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیسی ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اے لوگوں وہ قیامت کا دن ایسا ہونے والا ہے، وہ قیامت کا منظر ایسا ہونے والا ہے، وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہونے والی ہے کہ دنیا کے اندر انسان پروانوں کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے، دنیا کے اندر ایک انسان بالکل پتنگے کی طرف بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پروانوں سے ایک انسان کو تشبیہ دیا ہے۔ جب ایک انسان دنیا کے اندر لائٹ جلاتا ہے، جب ایک آدمی دنیا کے اندر بلب جلاتا ہے اور بلب کے سامنے کچھ پروانے آ جاتے ہیں، کچھ کیڑے اور مکوڑے آ جاتے ہیں اور اسی بلب کے سامنے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اسی بلب کو بند کر دیا جاتا ہے تو وہ پروانے بے یار و مددگار اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہیں ٹھوکر کھا کر کے گر جاتے ہیں، کہیں وہ پروانے گر کر کے مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی پروانوں سے انسانوں کی تشبیہ دے رہا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اے لوگوں وہ قیامت کا منظر ایسا ہونے والا ہے جس دن ایک انسان پروانوں کی طرف بے یار و مددگار ہوں گے، جس دن انسان پروانوں کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر دوسری ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ ان آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کرے۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے جس چیز سے بیلنس بنا کر کے رکھا ہے اسی چیز کو اڑنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور وہ پہاڑ جس کو میں نے میخ بنا کر کے دنیا کے اندر گاڑا ہے، جس کو میں نے دنیا کے اندر پیلر کی طرح گاڑ کر کے زمین کے اندر رکھا ہے، یہ پہاڑ بالکل روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔
खड़खड़ा देने वाली दिन और खड़खड़ा देने वाला दिन कैसा होगा, वो क़यामत का दिन कैसा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर बिल्कुल तफसील के साथ नहीं, बिल्कुल सरसरी तौर पर इशारा किया कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन एक इंसान बेयारो मददगार होगा, कोई किसी का साथी नहीं होगा, परवाने की तरह बिखरे हुए होंगे। और वो पहाड़ जिसको मैंने दुनिया के अंदर पीलर की तरह गाड़ करके रखा है, और अगर हम उसी पीलर को इस दुनिया के अंदर हवाओं में उड़ा देंगे तो इस दुनिया की क्या कैफियत होगी, इस दुनिया की क्या हालत होगी। अगर ये पहाड़, आप साइंस की किताबों का मुताला करें, साइंस की किताबों को आप पढ़ने की कोशिश करें, साइंस ने इस बात को वाज़ेह किया है कि अगर आज दुनिया के अंदर ये पहाड़ न होते तो ये जमीन अपनी असली कैफियत के अंदर बाकी नहीं रहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम इसी पहाड़ को हवाओं के अंदर उड़ाएंगे। वो क़यामत का दिन ऐसा होगा जिस दिन ये पहाड़ रूई की तरह उड़ते फिरेंगे। जिस तरह एक इंसान जब रूई को धुन देता है, रूई को जब अपने हाथों से खींचना शुरू करता है तो जब हवा चलती है तो बिल्कुल वो रूई उसी हवा के अंदर उड़ने लगता है। बिल्कुल क़यामत के दिन जब इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे और सूर फूकने के बाद ये पहाड़ बेख्तियार उड़ना शुरू कर देंगे, ये पहाड़ रूई की गालों की तरह उड़ना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी सूरत के अंदर एक दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूस फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़िनुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस क़यामत के दिन के मकसद की तरफ इशारा कर रहा है, इस क़यामत के दिन के असल मकसद की तरफ इशारा कर रहा है। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुमने कलाम मजीद को पढ़ा था, ऐ दुनिया वाले लोगों, तुमने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की किताबों का मुताला किया था, तुम्हें 12 उलमा ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि वो दिन आने वाला है, बिल्कुल वो दिन करीब आ चुका है जिस दिन तुम्हारे अमलों का हिसाब होने वाला है। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। है दुनिया वाले लोगों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के नाम आमाल को तोलेगा, इंसानों के नाम आमाल का हिसाब करेगा। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, और तराजू के अंदर जिसके नाम आमाल का पलड़ा भारी हो जाएगा, फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। ऐसे इंसान के लिए बेहतरीन ठिकाना होगा, ऐसे लोगों के लिए जन्नत जैसे अजीम ठिकाने होंगे। फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और जिस इंसान के नाम आमाल को तराजू के अंदर रखा जाएगा, जिस इंसान के नाम आमाल को उसी मीज़ान के अंदर रख दिया जाएगा और उसका नाम आमाल हल्का पड़ जाएगा। फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। तो ऐसे लोगों का ठिकाना हाविया होने वाला है, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होने वाला है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े ही साफ लफ्जों में इस सूरत के अंदर क़यामत के उस मंजर की तरफ इशारा कर दिया है। ऐ दुनिया वाले लोगों, आज तुम तैयारी कर लो। व उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से सवाल करता है कि तुम क्या जानो ये हाविया क्या चीज है, तुम्हें क्या मालूम कि ये हाविया क्या चीज है। नारुन हामिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये हाविया भड़कती हुई आग है, दहकती हुई आग है। जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर बुराई में अपनी जिंदगी को गुजारा, गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा, जब ऐसे इंसान के नाम अमाल को तराजू के अंदर रखा जाएगा, जब ऐसे इंसान के नाम अमाल को मीज़ान के अंदर रखा जाएगा और जब उस मीज़ान का पलड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसे लोगों का ठिकाना हाविया होगा, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। मेरे अजीज साथियों, बड़े ही साफ लफ्जों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल सरसरी तौर पर कयामत के मंजर की तरफ इशारा कर दिया। अब चलिए शुरू से कयामत के मंजर को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कयामत के मंजर का खाका एक सूरत के जरिए आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया। अब वो कयामत का दिन कैसा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास
الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظیم. اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے, دنیا کے تمام لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے, اے دنیا والے لوگوں رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اس رب سے ڈر جاؤ, یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے, یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی ہولناکی کی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. وہ دن ایسا ہوگا جس دن لوگ آپ کو نشے میں نظر آئیں گے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا. وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اب جو اس دنیا کے اندر اپنی بیٹے کے لیے نہ جانے کیا کر گزرتی ہے, لیکن ایک ماں اس دن یہ پرواہ نہیں کرے گی. ایک ماں کو اس دن کوئی پرواہ نہیں ہوگی اپنے بیٹے کی, اپنی بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایک دودھ پلانے والی ماں اپنی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی, اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی, اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں مبتلا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. اللہ رب العالمین کافروں کے اوپر قیامت کو قائم کرے گا, اور جب ایسے لوگوں کی حالت کو آپ دیکھیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ نشے میں مبتلا ہے, لیکن وہ چیز حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ قیامت کا پہلا منظر ہے. دوسرا منظر اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر اشارہ کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے, دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے, اے دنیا والے لوگوں جس دنیا کی رنگینیوں میں تم اپنی زندگی کو گزارتے ہو, قیامت کے دن اس دنیا کی کیا کیفیت ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اذا الشمس كورت, جب اللہ رب العالمین سورج کو لپیٹ دے گا, جو سورج کی شعاعیں آج زمین کے اوپر پڑتا ہے, جس کی شعاعیں آج پوری دنیا کو چکا چوند کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اذا الشمس كورت, وہ دن ایسا ہوگا جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جس دن سورج کو تہبند کی طرح لپیٹ دیا جائے گا, سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اور آج جو ستارے رات میں ٹمٹماتے ہیں, آج جو ستارے رات کے اندر ٹمٹماتے ہیں, یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے. جب قیامت کا دن آئے گا, جب سور پھونک دی جائے گی, یہ ستارے جو آسمانوں کے اندر چمک رہے ہیں, جو آسمانوں میں ٹمٹما رہے ہیں, یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے, اس سے روشنی غائب ہو جائے گی. پھر اللہ رب العالمین نے تیسری چیز کی طرف اشارہ کیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. اور یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. واذا العشار عطلت. اللہ رب العالمین عربی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اللہ رب العالمین ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اونٹوں کو پالا کرتے ہیں. واذا العشار عطلت. اور 9 ماہ کی گابھن اٹھنیاں بے یار و مددگار چھوڑ دی جائے گی, یعنی وہ اٹھنیاں جو بچہ جننے والی ہوگی. سرزمین عرب کے اندر ایسی اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہے, ایسی اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہے جو اونٹنی جو ہے حمل سے ہو اور بچہ جننے والی ہو. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ عرب کے لوگ اس اونٹنیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے. قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا, قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ اس قیمتی چیز کو بھی ایک انسان بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. پھر دنیا کے اندر جتنے بھی وحشی جانور ہیں تمام کے تمام جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور ایک انسان کی روحوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں, جب آپ تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے, اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین
واضح کرتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ایک انسان کی روح کو اس کے جسم سے ملا دیا جائے گا، یعنی وہ انسان جو قبروں کے اندر جا چکا ہے، وہ انسان جو قبروں کے حوالے ہو چکا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکا ہے، ایسے لوگوں کے روحوں کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ رب العالمین نے اس قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن اللہ رب العالمین انسانوں کو بھی اکٹھا کرے گا، اور دنیا کے اندر ایام اول سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا، تمام کے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور ان تمام کے تمام لوگوں کا حساب ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ رب العالمین ہر انسان کے ہاتھوں میں اس کا نام اعمال دے دے گا، ہر انسان کے ہاتھوں میں اس کا نام اعمال دے دے گا۔ لو تم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا تھا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزاری تھی، تم نے اپنی زندگی کو کہاں بسر کیا تھا، اللہ رب العالمین ہر انسان کے ہاتھوں میں اس کے نام اعمال کو دے دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر گزرے ہیں ہر انسان کو اکٹھا کرے گا، اور ہر انسان کے نام اعمال کا حساب ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ کلام مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اور کئی ایک چیزوں کی طرف قیامت کے منظر کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن جہنم کو کھینچ کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے اور جنت کو انسانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، وہ دن کیسا ہوگا جس دن کے بارے میں، جس جہنم کے بارے میں آج ہم نے تقریروں کے اندر سنا ہے، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہے، اس جہنم کو ہمارے سامنے واضح کر دیا جائے گا، اس جہنم کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ایک انسان کف افسوس ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، جب ایک انسان عذاب جہنم کو دیکھے گا، جہنم کی عذاب کو دیکھے گا، وہ انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں دنیا کے اندر انسان بنا کر کے پیدا نہ کیا گیا ہوتا، کاش مجھے دنیا کے اندر انسان بنا کر کے نہ بھیجا گیا ہوتا، میں دنیا کے اندر مٹی ہوتا، مجھے مٹی بنا کر کے پیدا کرتا تاکہ آج میں اس جہنم سے بچ جاتا، اس جہنم کی آگ سے بچ جاتا، اس جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے سے بچ جاتا۔ او لوگوں، آج ہم کس خواب غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے عذاب جہنم کے بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے قیامت کی اس ہولناکی کے بارے میں تصور کیا؟ کیا آج ہم نے اس دنیا کے اندر اس قیامت کے منظر کے بارے میں سوچا؟ جو منظر اور جو ہولناکی قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ایک انسان کو چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے، اے دنیا والے لوگوں، اس دن سے خبردار ہو جاؤ، اس دن سے خبردار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، تم نے بہت غفلت برت لی ہے، احادیث کے اوپر عمل کر لو، آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لو، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر عمل کر لو۔ لیکن آج ہم اور آپ کہیں نہ کہیں اس دنیا کے اندر ڈھٹائی پنا کی ساری حدیں پار کر چکے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس قیامت کے منظر کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے جو اس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا قریبی بنایا ہے۔ وہ ابراہیم قیامت کے دن گھٹنوں کے بل اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں گے، ان کا جسم جو ہے مارے غضب کے، مارے ڈر سے کانپ رہا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قیامت کے منظر کے بارے میں احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سور پھونکنے کے بعد جب ایک انسان میدان محشر کے اندر جمع کر دیا جائے گا، میدان محشر کے اندر ایک انسان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، لیکن ابھی اللہ عدل کی کرسی پر نہیں بیٹھا، انصاف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ دنیا والے انسان کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ جائیں اللہ سے مطالبہ کریں کہ وہ عدل کی کرسی پر بیٹھے اور انصاف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے، اے لوگوں، میں نے بھی دنیا کے اندر غلطی کی ہے، میں نے بھی دنیا کے اندر غلطی کی ہے، مجھ سے بھی خطائیں سرزد ہوئی ہے۔ وہ کون سی خطا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کفار و مشرکین نے کہا کہ چلو میلے کی طرف چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں،
میں بیمار ہوں، یعنی اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گناہ تصور کرتے ہیں کہ میری یہ گناہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن حقیقت میں وہ سچ ہے، اس کا دل اندر سے بیمار تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ بولنے کے باوجود ایک انسان سے کہتا ہے کہ میں نے بھی دنیا کے اندر گناہ کیا ہے، مجھ سے بھی خطائیں دنیا کے اندر ہوئی ہے، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں، میں کیسے اپنے رب کو منہ دکھاؤں، میں کیسے اللہ سے مطالبہ کروں۔ اور ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ دین کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کتنی چوریاں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ڈکیتیاں کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے بدکاری کے اعمال کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ ہماری زندگی کس راستے کے اوپر کٹ رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے کھلواڑ سمجھا ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جانوروں کی طرح آئے ہیں اور جانوروں کی طرح چلے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ایک انسان کو باور کراتا ہے، ایک انسان کو خبردار کرتا ہے، اے دنیا والے لوگوں، وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے سارے کے سارے راز لوگوں کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، جس دن تمہارے سارے کے سارے وہ راز جن کو تو نے دنیا کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا، اور دنیا والے لوگوں کے سامنے بڑے صوفی باصفا انسان بنتے تھے، تم چوریاں کرتے تھے لیکن لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو چوری نہیں کرتے ہیں، تم ڈکیتیاں کرتے تھے لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہم ڈکیتیاں نہیں کرتے ہیں، تم اس دنیا کے اندر برائیاں کرتے ہو لیکن تم اپنے آپ کو صوفی باصفا انسان سمجھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے لوگوں اس دن سے تیار ہو جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن ہم مجرموں کو الگ کرنے والے ہیں۔ مجرموں سے کہا جائے گا اے لوگوں تم نے مومنوں کے صف میں جا کر کے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تم نے مومنوں کے صفوں میں جا کر کے ایمان والے لوگوں کے صفوں میں جا کر کے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ آج مجرموں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ، آج گناہگاروں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم آج مجرموں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیو، آج ہم نے ان چیزوں کو مذاق سمجھ لیا ہے، آج ہم نے ان تمام کے تمام چیزوں کو کھلواڑ سمجھ لیا ہے۔ ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے ہم اور آپ تصور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین مجرموں سے کہے گا کہ تم مجرموں کے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ رب العالمین کا وہ وقت قریب آئے گا، وہ وقت قریب آئے گا جب اللہ رب العالمین انصاف کے لیے بیٹھے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن مجید کے اندر ان تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں آیت کریمہ موجود ہے۔ آیت کریمہ قرآن کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے نام اعمال کا حساب لے گا، ایک انسان کے عملوں کا حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب اللہ رب العالمین انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا، انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، عدل کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ رب العالمین جب ایمان والے لوگوں کے نام اعمال کو اس کے سامنے کھول دے گا، ایک انسان کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، وہ نام اعمال جب بھاری پڑ جائے گا اس انسان کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ انسان اس نام اعمال کو لیں گے، وہ انسان اپنے اس عمل کے رجسٹر کو لیں گے، انسانوں کو خوشخبری دیں گے کہ اے لوگوں دیکھو میں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر قرآن کے اوپر عمل کیا تھا، احادیث کے اصولوں کے اوپر عمل کیا تھا، آج مجھے اس کا بدلہ قیامت کے دن مل گیا ہے، میرے داہنے ہاتھ کے اندر نام اعمال کو دے دیا گیا ہے اور میرے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک کافر انسان ہوگا، ایک بدکار انسان ہوگا، ایک چوری کرنے والا انسان ہوگا، ایک ڈکیتی کرنے والا انسان ہوگا، ایک رہزنی کرنے والا انسان ہوگا، ایک لوٹ اور گھسوٹ کرنے والا انسان ہوگا، برائیوں کے دلدل میں زندگی کو گزارنے والا انسان ہوگا۔ ایسے انسان کے نام اعمال کو جب جو ہے ترازو کے اوپر رکھا جائے گا، اس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال کو دے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، وہ انسان کافی افسوس ملتا ہوا پھرے گا دنیا والے انسانوں کے سامنے۔ وہ انسان بڑے اپنے سینوں کو چوڑا کر کے پھرا کرتا تھا، مالداری کا روب دکھایا کرتا تھا، لیکن قیامت کے دن جب اس انسان کے بائیں ہاتھ کے اندر ان کے نام اعمال کو دے دیا جائے گا، ان کے عمل کے رجسٹر کو دے دیا جائے گا، مارے شرم کے وہ انسان کہے گا کاش آج فیصلے کا دن نہ ہوتا، کاش آج
قیامت کا دن نہ ہوتا، کاش آج اللہ عدل کی کرسی پر نہ بیٹھتا، آج مجھے یہ ذلت بھری دن کو نہ دیکھنا پڑتا، آج میری رسوائی کا دن یہ دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ اس دن کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ انسان کہے گا اور وہ انسان یہ کہتا ہوا پھرے گا، یا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ کاش آج فیصلے کا دن نہ ہوتا اور آج یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم اور آپ آج دنیا کے اندر کس حالت میں اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے فکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے؟ کبھی ہم نے تصور نہیں کیا، کبھی ہم نے نہیں سوچا، کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے عزیز ساتھیو، قیامت کے منظر کے تعلق سے کئی ایسی باتیں، کئی ایسی آیت کریمہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن آج کے تقریر کے اندر اور ایک خبرناکی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اے لوگوں، اے دنیا والے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، آج اس دنیا کے اندر ہم اور آپ تصور کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی اخروی زندگی کو دوسروں کے لیے تباہ کرتے ہیں، ہم اپنی اخروی زندگی کو دوسروں کے لیے برباد کرتے ہیں، ہم اپنی اخروی زندگی کو آج دوسروں کے لیے بالائے طاق پر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا جس دن ایک انسان کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، کسی کا دوست اور ساتھی نہیں ہوگا۔ اگر نام اعمال کے اندر ایک نیکی کم پڑ جائے، اگر نام اعمال کے اندر جس وقت حساب ہوگا اور جس وقت اس کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، ان کے نیکیوں کو تولا جائے گا، اگر ایک نیکی کم پڑ جائے تو دنیا کا کوئی بھی انسان ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اندر نہ جانے کتنی گری ہوئی حرکتیں، کتنے نازیبا حرکتیں ایک انسان اس دنیا کے اندر دوسروں کے لیے کرتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن ایک نیکی کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ایک دوست اپنے دوست سے بھاگے گا۔ یعنی وہ دن ایک انسان یہ سوچے گا کہ کہیں کوئی مجھ سے مدد کا مطالبہ نہ کر لے۔ میرے عزیز ساتھیو، تو یہ قیامت کا دن ہے، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کی خبرناکی ہے۔ ہم نے اور آپ نے بڑی غفلت برت لی ہے، ہم نے اور آپ نے بڑے لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزار لی ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان کی بو اگر دل کے اندر موجود ہے، ایمان کی دولت اگر دل کے اندر موجود ہے، تو راہ راست کے اوپر آ جائے، شریعت کے اوپر عمل کریں، احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کریں، ایک اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ دنیا کی انگینیاں ہے، دنیا کے اندر عیش و عشرت ہے، دنیا کے اندر بہترین زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو حلال طریقے سے بھی آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ صحیح راستے پر چل کر کے بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی خوشگوار زندگی کے لیے اپنی اخروی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر قیامت کے منظر کی طرف اشارہ کیا ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اس چیز کے اوپر منتھن کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہم اور آپ کس چیز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کہاں ہماری اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے۔ کیا قیامت کے دن ہم اور آپ رسوائی سے بچ سکتے ہیں؟ کیا قیامت کے دن ہم اور آپ جب ہمارے عملوں کا حساب ہوگا، ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ قیامت کا منظر اور اس کی ہولناکی کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔